اور اپنی اس بے اندازہ آمدنی کو اندھادھند ڈیوڈ اسٹار پر خرچ کرتا ہے۔ ڈیوڈ اسٹارز یعنی داؤدی ستارے ویسے ہی یہودیوں کو مقدس داؤدی ستارے کا جمع کا سیکھا ہے۔ اس نام ہی سے ظاہر ہے کہ راس المیڈا مجرم، دہشت گرد، سیاستدان یا صنعتکار جو کچھ بھی ہو، اندر سے کٹر اور نسل پرست یہودی ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا، شروع میں فلسطینیوں اور عربوں کی یہودیوں سے بدترین دشمنی تھی، کیونکہ انہی کی زمین پر جبری لکیریں ڈال کر اسرائیل کا مصنوعی جغرافیہ تیار کیا گیا تھا۔ عربوں سے یہودی کئی خون آشام جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم مندمل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان روایتی حریفوں کی دشمنی رفتہ رفتہ دوستی میں بدلتی جا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں نے ایک دوسرے کے پچھلے گناہ معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو اسرائیل سے سینکڑوں میل دور واقع ہے اور کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کسی براہ راست لڑائی میں ملوث نہیں ہوا، آج بھی ہر متعصب یہودی کی نفرت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ راس المیڈا نہایت بدبودار نسلی جنونی ہے۔ وہ یہاں آیا ہے تو اپنے اصل کاموں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قومی مفادات کو سبوتاژ کرنا اپنا فرض تصور کرتا ہے۔ اسی لیے K9 کی سازش سامنے آئی تھی۔ میں تم سے متفق ہوں، ویرا نے کہا۔ K9 کی ناکامی کے بعد وہ کوئی اور سازش کر سکتا ہے۔ پہلے وہ ہمارا ایک عام سا حریف تھا، لیکن ایلس کے بیان کے بعد میں نے اسے اپنا خاص ہدف بنا لیا ہے۔ تم پہلے اس کو معاف کرتی، نہ اب کرو گی۔ پھر عام اور خاص ہدف بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ راس المیڈا یہاں سازشیں کر رہا ہے۔ میں ڈیوڈ اسٹارز کو ان کے گڑھ میں تکنی کا ناچنا چاہوں گی۔ ویرا نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے جلد از جلد امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویرا کے اس انکشاف نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے خاموشی سے فرار ہونے کی جو دھمکی دی تھی، وہ اسی کو عملی جامہ پہنانے کے بہانے تراش رہی تھی۔ تم اس طرح یک امریکہ نہیں جا سکتی، میں نے بے اعتباری سے کہا۔ کیوں؟ میری وجہ سے یہاں کون سا خاص کام رک جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی کام رکے یا نہ رکے، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل دشمنی ڈیوڈ اسٹار سے نہیں، راس المیڈا سے ہے، اور وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کو سزا دینے کے لیے تم لوگ کافی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مکار اور بزدل ہے۔ اگر اس کو اپنی جان کا حقیقی خطرہ محسوس ہوا تو وہ دم دبا کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سے منہ کی کھا کر امریکہ پہنچے تو میں اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود رہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو ہماری ناکامی کا مکمل یقین ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ میں سیدھی سیدھی باتیں کر رہی ہوں، ان سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش مت کرو۔ مگر تم امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکی تھی۔ غزالہ نے حیرت سے سوال کیا۔ بیٹھے بٹھائے تم کو اچانک وہاں جانے کی کیا سوچی ہے؟ میں نے امریکہ کی شہریت کو خیر بات کہا ہے، وہاں نہ جانے کا کوئی عہد نہیں کیا۔ میں اپنی مرضی سے دنیا کے کسی بھی حصے کا سفر کر سکتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ گھوم پھر کر میں واپس پاکستان ہی آؤں گی۔ اس وقت تو تم ہم لوگوں میں مایوسی اور بددلی پھیلا رہی ہو۔ غزالہ نے صاف کہہ دیا۔ یہ مجھ پر الزام تراشی ہے، ویرا نے احتجاج کیا۔ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا میرا فرض ہے۔ میں اپنا یہ فرض پورا کرنے کے لیے قطب شمالی تک بھی توڑ لگا سکتی ہوں۔ تم سب کچھ کرنے کا حق رکھتی ہو، مگر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں قدرے بے اعتنائی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اب ایک اہم ترین کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ راس المیڈا بے چینی سے سخی مراد کی رہائی کا منتظر ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر شاید راس المیڈا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ زیر ہو جاتا ہے تو کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ تمہیں اس سے اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ تم لوگ میری بات کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس نے ضد ہو کر کہا۔ راس المیڈا میرے باپ کے قتل کی سازش کا سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن اس سازش میں کچھ اور لوگ بھی شریک تھے۔ اس شخص کا جرم کچھ کم سنگین نہیں ہے، جس نے جمی لائیڈ کو ختم کر دینے کا حکم صادر کیا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہاں بیٹھ کر اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑتی رہوں گی۔ ایک بار یہاں سے نکل گئی تو موت کی بھیانک آندھی کی طرح ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو چاٹتی چلی جاؤں گی۔ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اب امریکہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی تم مشکلات میں گر جاؤ گی۔ غزالہ نے اسے ایک اہم خطرے کا احساس دلانا چاہا۔ ویرا کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولی، تم بھول رہی ہو کہ میں آخری بار میلان سے کراچی آئی تو انتونیو میرے چارٹر جہاز کا ہوا باز تھا اور میرا نام ماریانا گیبریل تھا۔ میرے وہ سفری کاغذات ابھی تک محفوظ ہیں۔ میں پل پل میں روح بدلنے والی عورت ہوں۔ تم لوگوں کا محبت بھرا ساتھ مل جانے کے بعد کاہل اور آرام پسند ضرور ہو گئی ہوں، لیکن میری صلاحیتوں کو زنک نہیں لگا۔ مجھے جانے دو، میں اکیلی کچھ کرنے کے لیے نکلوں گی تو میری پرانی توانائیاں بحال ہو جائیں گی۔ واپسی پر نئی ویرا تمہارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ خیر تم صبح کی پرواز سے تو نہیں جا رہی ہو؟ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت شاید ہم سب کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے۔ میں آج اس تیاریوں کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ تم مصر ہو تو تھوڑی سی تاخیر ہی صحیح، اور اگر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہوں؟ سلطان شاہ نے نہایت معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ تاکہ تم وہاں لڑ لڑ کر میری زندگی اجیرن کر دو؟ ویرا ہنستے ہوئے پوچھا۔ آخر تم تینوں اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ٹولی میں شامل ہونے سے پہلے میں اکیلی تم سب سے لڑتی رہی تھی. میرا نام بلیک کوئین تھا اور اس نام سے بڑے بڑے سرما تراتے تھے. وہ تمہارے عروج کا زمانہ تھا. اب تم سہاروں کی عادی ہو گئی ہو. یہ حقیقت تم کو مان لینی چاہیے. غزالہ نے محبت سے ویرا کی پوچھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا. میں اسی طرح بلیک کوئین بن کر اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی آرزو مند ہوں. میری واپسی پر تم دیکھ لو گی کہ میں کسی سہارے کے بغیر بھی خود کو منوانے کی ہمت رکھتی ہوں. میں مانتا ہوں کہ تمہارے حوصلے بہت بلند ہیں، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس قدر مہلک باتیں سوچ رہی ہو. امریکہ کے صدر سے انتقام لینے کی سوچ سراسر دیوانگی ہے. میں نے کہا. وہ پھر ہنس پڑی. تمہیں معلوم ہے کہ امریکی تاریخ کے کتنے صدر قاتلانہ حملوں میں مارے گئے ہیں؟ کوئی دیوانہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں کود پڑے تو بڑی بڑی انہونی باتیں ہو جاتی ہیں. خیر اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی. تم خود کہہ چکی ہو کہ ہمیں تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے. اس وقت سلطان شاہ عجیب سے نظروں سے ویرا کو تکے جا رہا تھا، جیسے وہ پہلی بار اس کے سامنے آئی ہو. وہ ایک ادا کے ساتھ ہم تینوں کی طرف ہاتھ لہرا کر اپنی خوابگاہ میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا. اور لڑو اس سے. میں نے آہستہ سے سلطان شاہ سے کہا. وہ چلی گئی تو پھر عمر بھر تمہاری نگاہیں اسے ڈھونڈتی رہیں گی اور تم اسے نہیں پا سکو گے. اس پر جنون ستاری ہو گیا. مجھے تو اس سے لڑے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے ہیں. اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا. اس وقت تم ہی سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی. وہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے ماری گئی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا. جاؤ اس وقت اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا. سلطان شاہ نے سر جھکا کر لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کن انداز میں ویرا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بکلائی ہوئی دھیمی آواز میں اسے پوچھا. نیند نہیں آ رہی، تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ شطرنج کھیلوں گا، اس نے مغموم سی آواز میں کہا. اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں گھس گیا. غزالہ مجھ سے پہلے اندر پہنچ کر بستر کی چادر اور تکیے وغیرہ درست کرنے میں مصروف ہو چکی تھی. حالات اتنی تیزی سے کروٹیں بدل رہے تھے کہ میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی تھی. ویرا کے نئے فیصلے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی. ویرا کے رہنے یا چلے جانے سے ہماری کارکردگی میں کوئی بڑا فرق پڑنے کا امکان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں اس طرح گھر کر لیا تھا کہ اس کی روانگی کے تصور نے ہم تینوں کو پریشان کر دیا تھا. بستر پر بھی غزالہ مجھ سے دیر تک ویرا کے بارے باتیں کرتی رہی. کچھ دنوں سے اسے میرے ساتھ ویرا کی بے تکلفی تکلیف دینے لگی تھی. اس بارے میں اس نے مجھ سے شکایت بھی کی تھی. اس کے باوجود وہ ویرا کے جانے کے ارادے سے خوش نہیں تھی. اس کا خیال تھا کہ ویرا کسی طرح بھی اپنے گزرے ہوئے دنوں کی سی شہرت حاصل نہیں کر سکتی تھی. اس وقت اسے جیمی لائیڈ کی خاموش حمایت حاصل تھی. بہت سے نامی گرامی مجرم جیمی لائیڈ کی طاقت اور خوف سے ویرا کا راستہ کاٹتے ہوئے گھبراتے تھے اور وہ آزادی سے ہر طرف دندناتی پھرتی تھی. جیمی لائیڈ کے قتل کے بعد ویرا اس ساحل سے محروم ہو چکی تھی. راس المینڈا کے زیر اثر آ جانے کی وجہ سے شی کی پوری تنظیم ہی ویرا کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی. ان حالات میں اس کا امریکہ جانے کا فیصلہ نہایت غیر دانشمندانہ تھا. مجھے غزالہ کی کئی باتوں سے اتفاق نہیں تھا، لیکن میں نے زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا. اس وقت میں ایسی کسی بحث میں الجھ کر غزالہ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا. سوچتے سوچتے مجھے نیند کی مہربان دیوی نے آ لیا اور میں خوابوں کی دنیا میں گم ہو گیا. میں سپہر کو بیدار ہوا تو گھر میں چہل پہل تھی. وہ تینوں پہلے ہی اپنی اپنی نیندیں پوری کر چکے تھے. وہ ناشتے کا وقت نہیں تھا. دوپہر کا کھانا کھایا جا چکا تھا. رات کے کھانے میں کافی دیر باقی تھی. میں نے غزالہ سے ذرا بھاری ناشتے کی فرمائش کی اور اخبار بینی میں مصروف ہو گیا. سلطان شاہ ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھا. ویرا بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی. میں اخبار کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کن نکیوں سے بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی. مجھے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس نے تھوڑی دیر بعد ٹیلی ویژن آف کر دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. ویرا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں ہماری عقلیں بہت تیز سے کام کرتی ہیں اور دن میں کند ہو کر رہ جاتی ہیں. اس کے چلے جانے کے چند لمحوں بعد سلطان شاہ نے گہرا سانس لے کر کہا. میں نے اخبار ایک طرف پھینک کر اسے پوچھا, تمہیں یہ نادر خیال کیسے آ گیا؟ رات کو سبھی ویرا کے جانے یا نہ جانے کے بارے میں پورے زور و شور سے بحث کر رہے تھے. آج سب کچھ سانپ سونگ گیا. تم آئے تو تم بھی اس سے بات کرنے کی بجائے اخبار لے کر بیٹھ گئے. آپ کو اسے بات کرنی چاہیے تھی. غزالہ نے میرے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا. اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ہماری طرف سے بات چیت کی ابتدا کی توقع کر رہی ہے. تم کہتی ہو تو میں ناشتے کے بعد اس سے بات کر لوں گا. سلطان شاہ بلا وجہ مبالغہ کر رہا ہے. ویرا سے آج صبح 4 بجے کے بعد بات ہوئی تھی اور ابھی میں نے ناشتہ تک نہیں کیا ہے. اس کا جانا اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر نہار منہ بحث چھیڑ دی جاتی. میں ناشتے سے بھی نہ فارغ ہونے پایا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی. سلطان شاہ نے فون اٹھایا. اس کی سلام دعا کی آوازوں سے پتہ چلا کہ دوسری طرف اول خان تھا اور مجھ سے بات کرنی چاہ رہا تھا. میں ایک لمبے گھونٹ میں چائے کی پیالی خالی کر کے فون کی طرف متوجہ ہوا تو اول خان بولا. تھوڑی دیر پہلے سخی مراد کو نیم بے ہوشی کی حالت میں شہر سے باہر ایک ویرانے میں ڈال دیا گیا ہے. ایک آدمی چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا ہے, دوسرا اس کے مکان پر مامور ہے. مکان والے نے اطلاع دی ہے کہ بند اور تاریک شیشوں والی کار میں 2 غیر ملکی وقفے سے سخی مراد کے مکان کے گرد منڈلا رہے ہیں. بہت اچھی خبر ہے, میں نے خوش ہو کر کہا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا منصوبہ برآور ہونے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. تمہارے آدمیوں نے حاضر دماغی سے کام لیا تو ہمارا شکار ضرور پھنس جائے گا. مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی. ہم میں سے کون راس المینڈا کو پہچان سکے گا؟ اول خان کے سوال پر میں لمحہ بھر کے لیے چکرا کر رہ گیا تھا.
صرف میں نے اسے ایک بار ایلن کی کمین گاہ میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنی یادداشت تازہ کرتے ہوئے کہا وہ خاصا جسیم اور قداور ہے، اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید ایک چوتھائی امریکن اسی کا تو قامت کے ہوتے ہیں۔ مشتبہ گاڑی والے نیچے نہیں اترے، لیکن ان کے بارے میں اندازہ ہے کہ دونوں کو مضبوط جسم 6 فٹ سے نکلتے ہوئے ہوں گے۔ وہ اطلاع تشویش انگیز تھی۔ اگر وہ دونوں ایسے ہی تھے تو اس کا ایک ہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ راز المیڈا کو ہماری اس کمزوری کا علم تھا۔ وہ سخی مراد کی آزادی میں پناہ خطرات سے بھی واقف تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے ایسے آدمیوں کو مامور کیا تھا جو اسی جیسی جسامت کے مالک تھے۔ اس جیسا چالاک مجرم اتنی بڑی حماقت نہیں کر سکتا تھا کہ نگرانی جیسے معمولی کام پر نکلنے کا خطرہ مول لے۔ یہ دونوں ڈمی معلوم ہوتے ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر دور سے نگرانی کی جائے۔ راز المیڈا یہ یقین کرنے کے بعد میدان میں آئے گا کہ سخی مراد اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کی شناخت کا مسئلہ پھر بھی باقی رہے گا۔ ہم راز المیڈا ہونے کے شعبے میں ہر لمبے چوڑے امریکن پر ہاتھ تو نہیں ڈال سکتے نا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ ذہن میں خیال آتے ہی میں نے اسے پوچھا۔ اس وقت میں اسٹیشن 4 ایک نئے آپریٹرز کے ساتھ موجود ہوں۔ راز المیڈا اس پر ہونے والی گفتگو نہیں سن سکے گا۔ ہمارے پاس اس ساخت کے صرف 2 یونٹ ہیں، ایک میرے پاس اور دوسرا مکان کی نگرانی کرنے والے کے پاس موجود ہے، تاکہ وہ مجھے موقع کی بدلتی ہوئی صورتحال سے خبر دے سکے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ تو مسز ایلس گومز سے بات کر کے راز المیڈا کی نشانیاں معلوم کرو۔ اور اس نے فریڈم لاج میں اس خبیث کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ اس وقت صرف ایلس ہی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ گڈ ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان کی مسرت امیز آواز آئی۔ پھر اس نے بتایا ایلس بہت اداس ہے۔ اس نے ابھی تک کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، لیکن اپنی بلی کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ بلی؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ بلی کہاں سے پیدا ہوگی؟ البرٹو کے سدھائے ہوئے دھماکہ خیز بندروں اور ایلن کے خونخوار کتوں کے بعد ایلس کی بلی کا ذکر میرے لیے بہت زیادہ حیرت کا سبب بنا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ ہمارا ہر مجرم کوئی نہ کوئی جانور پالنے کے خبت میں مبتلا تھا۔ ہاں، وہ کالے رنگ کی ایک بڑی سی سیامی بلی ہے جس کا نام پومی ہے، اول خان بتا رہا تھا۔ وہ ایلس کی پالتو بلی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بلی مل جائے تو وہ اس کے ساتھ مصروف رہ کر آسانی سے اپنا وقت گزار سکے گی۔ وہ بلی تم کہاں سے پیدا کرو گے؟ اسے کہو کہ وہ کسی اور جانور کو سدھانے پر توجہ دے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں فریڈم لاج میں تلاش کرواؤں گا۔ پومی وہاں موجود ہوئی تو ضرور اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو مشورہ دو تو میں یہ کوشش کر کے دیکھ لوں۔ اول خان ہنس رہا تھا۔ مجبوری ہے، اس وقت ایلس سے بہت ہم ہے، ہمیں اسے خوش رکھنا ہوگا۔ اول خان سے ملنے والی دونوں اطلاعات عجیب و غریب تھیں۔ سخی مراد کے مکان کے گرد 2 ہم قامت غیر ملکی دیکھے جا رہے تھے اور ایلس اپنی پالتو بلی کے لیے مری جا رہی تھی۔ اول خان نے ان دونوں باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، مگر میں راز المیڈا سے لڑتے ہوئے ہر احتیاط سے کام لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم لوگوں کی ابتدا میں راز المیڈا کی طاقت اور حیثیت کا بہت غلط اندازہ لگایا تھا اور اسے عام مجرموں کی طرح نبٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے بعد رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ جرائم کی ایک ایسی سلطنت کا حکمران تھا جو جمی لائڈ کی شی سے ہر اعتبار سے بڑی تھی۔ میں نے غزالہ اور سلطان شاہ کو اس گفتگو کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ویرا ہر فون کال کے بارے میں گہرے تجسس کا مظاہرہ کرنے کی عادی تھی، لیکن اس مرتبہ اس نے اول خان کے فون کی گھنٹی سن لینے کے بعد بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اندر جا کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ غزالہ نے اس کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں غزالہ کی اسی ہدایت کا منتظر تھا۔ میں اس کے بند دروازے پر لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا، کیونکہ اندر سے دھیمی سر میں سیٹی بجانے کی دلکش آواز آ رہی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ ویرا اپنی کسی دھن میں خاصی مگن تھی۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے چوبی دروازے پر دستک دی تو اندر سے کم ان کی آواز آئی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ویرا میرے سامنے تھی۔ میں مسحور نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس وقت گلابی رنگ کے پھولدار ہریری لبادے میں ایک کرسی پر بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ اسکاچ کا گلاس اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور پیر شیشے کی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ قدرت نے اسے بہت فیاضی سر قسم کا حسن سے نوازا تھا۔ خدوخال سے لے کر اپنے پیکر تک وہ مرمر سے تراشے ہوئے ایک مجسمے کی طرح تھی، لیکن اس وقت شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس نے اس کے وجود کی کشش کئی گنا بڑھا دی تھی۔ دروازے پر رک کیوں گئے؟ اندر آ جاؤ، اس نے بے پرواہی سے پیر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم اچھے خاصے لباس میں تھی، اس وقت شب خوابی کا لباس پہننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دل چاہ رہا تھا یہ لباس تمہیں برا لگ رہا تو باہر چلے جاؤ، بعد میں بات کر لینا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے مسیری پر پھیلے ہوئے چند جوڑوں سفری تھیلے اور ویرا کی روزمرہ ضرورت کی متعدد اشیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ تم بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ دے کر کہا۔ لمبے سفر کے لیے میری یہ تیاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی سے لندن یا فرینکفرٹ اور پھر وہاں سے دوسرے طیارے میں نیو یارک کا سفر طویل ہوتا ہے۔ ویسے یہ سب تمہارا ہی لایا دلایا ہوا ہے۔ اعتراض ہو تو چھوڑ دوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جانے کا یک طرفہ فیصلہ کر چکی ہو۔ فیصلے ہوتے ہی یک طرفہ ہے۔ آدمی اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ سارے فیصلے اپنی پسند اور ناپسند کرتا ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھے اپنا فیصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو سوچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم تینوں کا اصرار میرے دل پر بوجھ بن رہا تھا، اس نے گدا سے مسکرا کے کہا۔ میرے دل پر تیر سے چل گئے، مگر میں مسیری کے جس سرے پر بیٹھا تھا وہی ٹکا رہا اور پوچھا،
तो क्या तुमने अब इस बोझ को अपने दिल से उतार कर कचरे के किसी ढेर पर फेंक दिया है? मुझे महसूस हुआ है कि मुसलसल तुम्हारे साथ रहने की वजह से मैं तुम्हारी नजरों में अपनी तोकीर खो बैठी हूँ। दूर रहकर कुछ अरसे बाद वापस आऊंगी तो तुम ज्यादा कदर करोगे। इसका मतलब है कि जिमी लॉयड के इंतकाम और रास अल-मेंडा के अंजाम की बातें महज बहाना थी। ये किसने कहा? मेरे सफर के असल मुहर्रिकात वही हैं। दूसरी बातों से उन्हें तकवीयत मिली है। दूसरी बातें ना होती तो तुम अपने सफर को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देती। उसने जुबान से कुछ कहे बगैर अपने सर को असबात में जुम्बिश दी और गिलास होंठों से लगा लिया। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल अपना इरादा मुलतवी कर दो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह हुक्म है या इल्तिजा? उसने जुमानी तबस्सुम के साथ सवाल किया। जो चाहो समझ लो। मैंने चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद कहा, इसका वो सवाल बहुत टेढ़ा था। मगर किस रिश्ते से? इस वक्त वीरा की आंखों की चमक बहुत बढ़ गई थी। दोस्ती के रिश्ते से। मेरी आवाज अचानक ही कमजोर पड़ गई थी। मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ 3 रिश्ते होते हैं। माँ, जो मैं हो नहीं सकती क्योंकि हम दोनों तकरीबन हम उम्र हैं। बीवी, जो मैं बन नहीं सकती क्योंकि ये इज्जत तुम गजाला को दे चुके हो। बहन और बेटी, जो तुम कह नहीं सकते क्योंकि हमारा धुंधलाया हुआ माजी इन शफाफ रिश्तों से कोई मेल नहीं खाता। इनके दरमियान चौथा कोई रिश्ता नहीं होता। वीरा की आवाज अचानक तल्ख और काटतार हो गई थी। दोस्ती का मतलब यह होता है कि हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं है, और अगर हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं है तो तुम मुझसे इल्तिजा कर रहे या हुक्म देने वाले होते कौन हो? सब कुछ वाजे हो गया था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सर्द मैरी से मायूस होकर वापस जा रही थी। मैं फिर कहूंगा कि अपना फैसला बदल दो, इसमें तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इसने एक और घूंट लिया, बाईं आंख दबाकर मुस्कुराई और सरगोशियाना आवाज में बोली, मैं एक शर्त पर अपना फैसला तब्दील कर सकती हूँ, वरना कल कराची से निकल जाऊंगी। मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूंगा। मैं धड़कते हुए दिल के साथ बहुत मोहतात लफ्जों में जवाब दिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मुझसे खेल रही थी, लेकिन मैं उसके अनकहे इल्जाम से बचना भी चाहता था। मुझे ये गवारा नहीं था कि इसके अमेरिका लौट जाने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाए। इसी वक्त मेरे पहलू में आकर बैठ जाओ। उसने सिरक कर कुर्सी में मेरे लिए जगह बनाते हुए कहा, गजाला आ गई तो क़यामत आ जाएगी। अल्फाज इस तरह तौर पर मेरी जुबान से फिसलते चले गए। वो अपना सर पीछे झटक कर तल्ख आवाज में हंस पड़ी। इसकी हंसी थमी तो उसने मेरी तरफ देखते हुए इस्तेज़ाई लहजे में कहा, मुझे मालूम था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। कुछ होने और कुछ भी ना होने में यही फर्क होता है। मैं चोरी का माल नहीं, एक जीती जागती औरत हूँ। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब तुम्हारी ख्वाबगाह का दरवाजा बंद होता है तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। कई बार मैं घंटों ड्राइंग रूम में बैठकर इस बंद दरवाजे को देखती रही हूँ, लेकिन हर सुबह मैंने मुस्कुराकर तुम दोनों का इस्तकबाल किया है। मुझे यूं लगता है जैसे मेरा हक छीन लिया गया हो। मैं पहले ही तुम्हें और गजाला को बहुत दुख दे चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा यह दबा दबा इंतकामी जज्बा किसी रोज आतिश फशां की तरह फट जाए। मैं तुम दोनों को मजीद दुख नहीं देना चाहती, इसलिए जा रही हूँ। मगर यकीन रखो कि अपनी सोच का ये जहर धोकर मैं जल्दी वापस आऊंगी। मेरी तरफ से गजाला और सुल्तान शाह को भी समझा देना। सुल्तान शाह बहुत प्यारा नौजवान है, लेकिन वो अंदर से एक बच्चा है। फिलहाल उसे महबूबा की नहीं, एक ऐसी आया की जरूरत है जो कभी कभी फीडर भरकर उसकी शिकम पूरी करा सके। मैंने उसकी बात काट दी और कहा, इन बातों के साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बताने आया था कि सखी मुराद को छोड़ दिया गया, मगर वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंच सका और 2 लंबे तिरंगे मुश्तबा सफेद फार्म सुबह से उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मालूम होता है कि रास अल-मेंडा उसे एक लम्हे की मोहलत भी देने पर आमादा नहीं है। इसे आते ही दबोचने की कोशिश करेगा। तुम उसे मार भी दो तो मुझे सफर से रोकने में कामयाब नहीं हो सकोगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें खुलकर अपने दिल का हाल बता दिया। यहाँ से मेरा दिल उचाट हो गया है। दुआ करो कि मैं दर बदर की ठोकरें खाकर जल्द ही तुम्हारी दहलीज पर लौट आऊं। तकदीर ने जावरी की तो कुछ रोज डट कर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूंगी। मैं तुम्हारा बदख्वाह नहीं हूँ। तुम जाने पर तुली गई हो तो कामयाबियों की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। ये कहकर मैं उठा और तेजी से उसके कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। सुल्तान शाह ने दूर से भांप लिया कि मेरा निशाना खता गया था। मैं ड्राइंग रूम में शिकस्त खोरदा अंदाज में सोफे पर गिर गया और उन्होंने बताया, तुम दोनों इसे छेड़ने की कोशिश न करना। मालूम होता है कि उससे मूडी औरत का दिमाग सनक गया है। अब इसे रास अल-मेंडा के अंजाम से भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। हाँ, वो भाग निकला तो अमेरिका में उसे जरूर घेरेगी। वो मूडी जरूर है, लेकिन बिला वजह नहीं सनक सकती। सुल्तान शाह ने सोचते हुए कहा, यकीनन कोई ना कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। उसकी माफी तलाफी हो जाए तो वो रुक सकती है। अफलातून मत बनाओ। मैंने आंखें निकाल के कहा, वो कल रवानगी के लिए अपनी पैकिंग कर रही है। कल? सुल्तान शाह का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कल कैसे जाएगी? इसका टिकट बना है ना, सीट कन्फर्म हुई है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ही में कुछ ठनी हुई है। इसमें मैं इससे नहीं। मैंने उसकी पूरी बात सुने बगैर कहा, मैं कह रहा हूँ कि इससे छेड़छाड़ ना करना, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। हो सकता है कि वो इसी वक्त अपना सफरी थैला लेकर एयरपोर्ट पर डेरा डाल दे। मेरे बिगड़ने पर सुल्तान शाह खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में तशवीश की परछाइयां लरस रही थी। इसके बगैर ये घर उदास और खाली खाली रह जाएगा। गजाला फिक्रमंदाना लहजा बोली। मैं मजीद कुछ कहे बगैर बंदा कर वहां से उठा और अपने कमरे में बंद हो गया। शायद वो मेरे अंदर का मुजरमाना एहसास था जो उनके हमदर्दाना तबसरों पर मुझे कचोके लगा रहा था। घर की हंसती खेलती फिजा में देखते ही देखते कशीदगी और उदासी सराहियत करके चेहरे लटके हुए थे। हर एक बोलने में भी यूं कफाये से काम ले रहा था जैसे हंसने बोलने पर सेल्स टैक्स लगा दिया गया।
سلطان شاہ کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں. مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ بار بار میں نظریں بچا کر ویرا کے پاس جا گھستا تھا اور اس کی دلجوئی کی کوشش شروع کر دیتا تھا. اس معاملے میں شاید اسے غزالہ کی کچھ نودی بھی حاصل تھی. 6 بجے اول خان کی طرف سے 3 خبریں آئیں. سخی مراد اپنے گھر پہنچ گیا تھا. ایلس کی پالتو سیامی بلی فریڈم لاج سے برآمد کر کے اس تک پہنچا دی گئی تھی اور ایلس نے راس المیڈا کی چند واضح نشانیاں بتا دی تھی. میرا اندازہ تھا کہ سخی مراد کو اپنے گھر پہنچنے میں بہت دیر لگی ہے، جبکہ پومی کو بہت سرعت کے ساتھ فریڈم لاج کی حدود سے برآمد کر لیا گیا ہے. ایلس کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سب سے واضح نشانی یہ تھی کہ راس المیڈا کے چہرے پر بائیں آنکھ کے سرے اور کان کے درمیان چنے کے دانے کے برابر سیاہ رنگ کا ایک مسا موجود تھا جو دوری سے نمایاں نظر آتا تھا. وہ ایک عام چناک تھی اور مجھے حیرت تھی کہ راس المیڈا جیسا رازداری کا شوقین شخص اپنے چہرے پر ایک ایسی نشانی لیے پھر رہا تھا جسے ایک حقیر سی سرجری سے الگ کیا جا سکتا تھا. 6:30 بجے اول خان فلیٹ پر پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ آدھے گھنٹے کی کلیل سے مدت میں اسٹیشن 4 سے ہمارے گھر تک کیسے پہنچ گیا. لیکن اس نے یہ بتا کر کہ اس نے مجھ سے راستے کے ایک پبلک بوت سے بات کی تھی میری الجھن دور کرتی. اول خان کو ویرا کے ارادوں کا کوئی علم نہیں تھا. وہ آیا تو ویرا اپنے کمرے میں بند تھی. اول خان کا ذہن اپنے ہی مسائل میں الجھا ہوا تھا. اس نے ویرا کی غیر حاضری کو محسوس کیے بغیر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور میں فوراً ہی تیار ہو گیا. اس وقت گھر میں کشیدگی، گھٹن اور راز و نیاز کی جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھی. اول خان نہ آتا تو میں تھوڑی دیر میں ہی خود گاڑی لے کر شہر کی آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑا ہوتا. غزالہ اور سلطان شاہ کی کھوپڑیوں پر اس وقت ویرا سے کسی مفاہمت کا بھوت سوار تھا، اس لیے انہوں نے میری اور اول خان کے مختصر گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لی. نہ خلاف معمول سلطان شاہ ہمارے ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگا. شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے چلے جانے کے بعد اسے ویرا سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل سکے گا. مجھے راستے میں اطلاع ملی ہے کہ سخی مراد کے مکان کے قرب و جوار میں گھومنے والے 2 میں سے ایک سفید فام کے چہرے کے بائیں حصے پر سیاہ مسا موجود ہے. سفر شروع ہوتے ہی اول خان نے پرجوش لہجہ مجھے بتایا زیادہ بھیڑ بھاڑ سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اوپر یہ بات نہیں بتائی تھی. شاید تم نے بتایا تھا کہ ان کے پاس بند اور تاریک شیشوں والی یہ کار ہے. میں نے چونک کر پوچھا. ہاں شاید ان کی کار ایئر کنڈیشنڈ ہے. اول خان نے روانی میں جواب دیا. پھر راس المیڈا کے چہرے کا مسئلہ کیسے دیکھ لیا گیا؟ میں نے سوال کیا. یہ تو میں نے نہیں پوچھا تھا، ابھی معلوم کیے لیتا ہوں. وہ گڑبڑا گیا. اتنی اجلت نہ کرو. میں نے اس کے ہاتھ سے اپریٹس واپس لے لیا اور کہا اس معاملے میں کچھ اور باتیں بھی غور طلب ہے. اگر وہ واقعی راس المیڈا ہے تو نگرانی جیسے معمولی کام میں کیوں الجھا ہوا ہے؟ یہ کام کسی اور سے بھی لیا جا سکتا تھا. جب سخی مراد کی واپسی کی اطلاع مل جاتی تو وہ خود میدان میں آ جاتا. تمہاری بات معقول ہے، اتنے بڑے مجرم سے ایسی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ خود ہی آگ میں کود پڑتا ہے. میں سگریٹ سلگا کر کچھ دیر تک سوچتا رہا. پھر اول خان سے پوچھا تمہارے پاس وہ ناکارہ آپریٹس موجود ہے جس پر ہونے والی ہر بات راس المیڈا سن لیتا ہے؟ آج کل میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی ضرورت پڑ جائے یا راس المیڈا کا کوئی پیغام آنے لگے. وہ گلو کمپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے. اب ذرا اپنے آدمی سے پوچھو کہ اس نے راس المیڈا کا مسا کیسے دیکھ لیا تھا. یہ بھی معلوم کرنا کہ مکان کی نگرانی کرنے والے اس سے پہلے وہاں موجود تھے یا بعد میں نظر آئے تھے. میں نے کہا. اول خان نے فوراً ہی اپنے آدمی سے رابطہ کر کے اس کی رپورٹ طلب کی. اس نے بتایا کہ وہ سخی مراد کے مکان کے سامنے ایک کوٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن پچھلے 15-20 منٹ سے تاریک شیشوں والی مشتبہ کار غائب ہے. مکان میں کسی قسم کی کوئی ہلچل دیکھنے میں نہیں آ رہی. وہ کار تمہارے پہنچنے کے بعد وہاں دیکھی گئی تھی یا پہلے سے موجود تھی؟ اول خان نے پوچھا. وہ شاید پہلے سے وہاں منڈلا رہے تھے. میں اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا تو میں نے پہلی بار اس کار کا دیکھا اور نظر انداز کر دیا، مگر تاریک شیشوں اور غیر ملکی چہروں کی وجہ سے کار میرے ذہن میں محفوظ ہوگی. تھوڑی دیر بعد وہی کار دوبارہ نظر آئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے پہلے اس مکان میں دلچسپی لے رہے ہیں. جب تک مجھے پورا یقین نہیں ہو گیا میں نے ان کی موجودگی کی رپورٹ نہیں دی تھی. اور تمہیں ان میں سے ایک کا سیاہ مسا کیسے نظر آیا تھا؟ اول خان نے اگلا سوال کیا. مسے والا پیسنجر سیٹ پر سوار تھا. ایک مرتبہ وہ گاڑی کے ٹائروں کی ہوا دیکھنے کے لیے نیچے اترا تھا تو میں نے وہ سیاہ مسا دیکھا تھا. اپنی طرف کے ٹائروں کو ٹھوکریں مارنے کے بعد وہ دوبارہ اندر بیٹھ گیا تھا. میں اس طرف آ رہا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بات کر لوں گا. وہ کھلا کھلا دھوکا تھا. بات ختم ہو جانے پر میں نے اول خان سے کہا راس المیڈا سمجھ چکا ہے کہ ہم اسے خبر دے کر سخی مراد کو رہا کر رہے ہیں تو اسے گرنے کے چکر میں ہیں. سخی مراد کے گھر کی نگرانی کرنے والے کسی بھی آدمی کو سامنے لانے کے لیے وہ گاڑی بہت پہلے سے ادھر ادھر گھوم رہی ہوگی. یہ ساری کارروائی اتنے بھونڈے انداز میں ہوتی رہی ہے کہ ہر بات خود بخود واضح ہوتی ہے. مسے والے کا گاڑی سے اترنا بھی اسی اسکیم کا حصہ رہا ہوگا. اول خان سوچتے ہوئے بولا. مگر راس المیڈا کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ مسے والے کو تلاش کر رہے ہوں گے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا. فریڈم لاج سے پکڑے جانے والے اس سے ناواقف تھے، مگر یہ بات ہر ایک جانتا ہوگا کہ سیاہ مسے والا وہاں آتے ہی اپنا حکم چلانے لگا تھا اور وہی فساد کی جڑ تھا. اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تاریک شیشوں والی کار میں راس المیڈا خود سوار تھا. وہ یہ حماقت کر ہی نہیں سکتا. وہ خود ہوتا تو کبھی نیچے اتر کر ٹائروں کی ہوا نہ دیکھتا. یہ کام اس کے ڈرائیور کو کرنا چاہیے تھا. وہ اپنے جیسے کدو قامت والے کسی بھی سفید فام کے چہرے پر زنانہ میک اپ
वाली स्याह पेंसिल से ऐसा दाग डाल सकता है जो दूर से दिखने पर मस्सा मालूम हो सकता है कि वो मारोन या हेलीकॉप्टर का हवाबाज हो। फरार होते हुए रास अलमेडा इन दोनों को अपने साथ ही ले गया था। वो अब भी उसके लिए काम कर रहे होंगे। वो फ्रीडम लॉज में कदम रखे बगैर भी अपना काम चला रहा था। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उसका कौंसल खाना उसे भरपूर हमायत फराम कर रहा है। आदमियों की फराहमी उसके लिए बहुत आसान है। ये बुरा हुआ कि हमारे पहुंचने से पहले वो कार गायब हो गई, वरना हम इन दोनों को ही रगेद सकते थे। कार का गायब होना इस एतबार से बुरा हुआ कि हमने रास अलमेडा की डमी को आजमाने का मौका खो दिया। आजमाने का मौका? तुमने तो इन्हें छेड़ने से मना किया हुआ था। अव्वल खान ने हैरत से कहा, हम इन्हें छेड़े बगैर आजमा सकते थे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो कार निगाहों में आती तो मैं ऑपरेटर्स पर रास अलमेडा से राब्ता करता। उसका जवाब मिलते ही अंदाजा हो जाता कि मुश्तबा कार वाला डमी है या असल रास अलमेडा है। वो असल होता तो ऑपरेटर्स पर इंजन का शोर सुनाई देता और फिर उसकी हरकत से भी जाहिर हो जाता कि वो बेकार बैठा हुआ है या ऑपरेटर से इस्तेमाल कर रहा है। आजकल तुम जरूरत से ज्यादा सोचने और बाल की खाल निकालने लगे हो। उसने हंस कर कहा, मजबूरी है, वरना कौन अपने ज़हन को बिला वजह तकाना पसंद करेगा। और हाँ, एक तरह से मुश्तबा कार का गायब होना बेहतर भी है।